ای کامرس کی فیلڈ نیٹ ورک مارکیٹنگ سے بیس کرتا بزنس پروجیکٹ EBL پاکستان، جس کا ویب ایڈریس آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ EBL پاکستان ایک FBR رجسٹرڈ کمپنی ہے جو کہ ایک ہیڈ آفس اور ایک ویب سائٹ کے تھرو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ اس بزنس پروجیکٹ میں شامل ہونے کے لیے آپ کو کسی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کام ایک پرچیزنگ سے شروع ہوتا ہے جو زندگی میں ایک دفعہ آپ کو اپنی پاکٹ سے کرنی ہے اور لائف ٹائم اس بزنس پروجیکٹ کا حصہ بن جانا ہے۔ اگر آپ ممبرشپ کارڈ بائی کر کے اس پروجیکٹ کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کو 3500 پے کرنا ہے۔ ممبرشپ کارڈ دراصل ڈسکاؤنٹ کارڈ ہے جس سے ایک سال آن لائن شاپنگ پر 30% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، اور اگر آپ ٹینجیبل پروڈکٹس میں سے کچھ بائی کر کے اس پروجیکٹ کا حصہ بنتے ہیں تو اس کی ڈیفرنٹ پرائسز ہیں جو آپ آن لائن ای اسٹور میں دیکھ سکتے ہیں۔ ٹینجیبل پروڈکٹس میں روزمرہ استعمال کی عام پروڈکٹس ہیں جو آپ اکثر اوقات مارکیٹ سے پرچیز کرتے رہتے ہیں لیکن بدلے میں کوئی اپرچونٹی حاصل نہیں ہوتی، لیکن یہی پروڈکٹ جب آپ کمپنی کے آن لائن ای اسٹور سے پرچیز کرتے ہیں تو پروڈکٹ کے ساتھ لائف چینجنگ ارننگ اپرچونٹی بھی ملتی ہے۔ EBL پاکستان کے اس پلیٹ فارم پر کام کرتے ہوئے آپ ایک دن کے 1500 روپے سے 18,000 روپے تک کما سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہینڈسم انکم ہے، اور وہ بھی پارٹ ٹائم کام کرتے ہوئے۔ کمپنی آپ کی ارننگ روزانہ کی بیسس پر پے کرتی ہے، اس کے لیے آپ کو مہینے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ کا آج کا پروفٹ آج ہی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے ممبرشپ کارڈ خریدا یا کمپنی کے آن لائن اسٹور سے پرچیزنگ کی، پرچیزنگ کے ساتھ ہی آپ کو EBL پاکستان ویب سائٹ پر ایک اکاؤنٹ کی صورت میں ورچوئل آفس مل جاتا ہے۔ اس آفس میں آپ کے پاس لیفٹ اور رائٹ دو سائڈز ہیں۔ آفس کے ساتھ کمپنی ایک ارننگ پلان بھی دیتی ہے۔ کمپنی کہتی ہے کہ آپ 1 لیفٹ 1 رائٹ جیسے ہی کمپلیٹ کرتے ہیں آپ کو 1,000 روپے ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ 1 لیفٹ اور 1 رائٹ کیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اپنا آن لائن اکاؤنٹ حاصل کرنے کے بعد آپ کو یہ پروجیکٹ اسی طرح اپنی جان پہچان کے لوگوں میں شیئر کرنا ہے جیسے آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، اور اپنی ہی طرح کچھ دوستوں کو اپنے ساتھ اس پروجیکٹ میں شامل کرنا ہے جو آپ ہی کی طرح 3rd کوارٹرنٹ میں شامل ہو کے ایک بزنس مین بننا اور ارننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے مسٹر A کو اپنے لیفٹ سائڈ پر اور مسٹر B کو اپنے رائٹ سائڈ پر انٹروڈیوس کروایا۔ مسٹر A اور مسٹر B نے اپنی مرضی سے پرچیزنگ کی اور اپنا EBL اکاؤنٹ حاصل کیا جیسے آپ نے حاصل کیا تھا۔ اس طرح ایک ممبر آپ کی لیفٹ سائڈ پر اور دوسرا ممبر آپ کی رائٹ سائڈ پر موجود ہے، جس سے آپ کا 1 لیفٹ اور 1 رائٹ میچنگ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کیلکولیشن کے حساب سے 1 لیفٹ اور 1 رائٹ پر 1,000 روپے ملنے چاہیے، لیکن کمپنی آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے پہلے 1 لیفٹ اور 1 رائٹ پر پورے 1,500 روپے ٹرانسفر کر دیتی ہے، اور اس سٹیپ کا نام ہے بونس سٹیپ۔ یعنی کمپنی پہلے 1 لیفٹ اور 1 رائٹ پر 1,500 روپے اور اس کے بعد ہر 1 لیفٹ اور 1 رائٹ پر 1,000 روپے کے حساب سے انکم پے کرتی ہے۔ وہ لوگ بھی کچھ نئے لوگوں کو اس بزنس میں شامل کریں گے، جیسے کہ مسٹر C اور مسٹر D کو مسٹر A نے شامل کیا اور مسٹر E اور F کو مسٹر B نے شامل کیا۔ ایسا کرنے سے مسٹر A اور مسٹر B نے اپنا 1 لیفٹ اور 1 رائٹ کمپلیٹ کیا اور اپنے بونس سٹیپ حاصل کیے، اور اس طرح آپ کی ڈاؤن لائن میں مزید 2 لیفٹ اور 2 رائٹ لوگ آ گئے، جس سے آپ کے بھی 2 نئے پیئرز یا بائنری کمپلیٹ ہو گئے۔ آپ لائے تھے مسٹر A کو اور مسٹر B کو۔ جیسے ہی مسٹر A نے اپنے 2 فرینڈز اور مسٹر B نے اپنے 2 فرینڈز کو متعارف کروایا، کمپنی نے مسٹر A کو بھی 1 لیفٹ اور 1 رائٹ پر 1,500 روپے بونس سٹیپ پے کر دیا، اور مسٹر B کو بھی بونس سٹیپ پر 1,500 روپیہ پے کر دیا۔ یعنی کمپنی ہر نئے آنے والے شخص کو پہلی دفعہ اپنا 1 لیفٹ اور 1 رائٹ کمپلیٹ کرنے پر 1,500 روپے ٹرانسفر کرتی ہے۔ مسٹر A اور مسٹر B کا پروفٹ بونس سٹیپ کی صورت میں 1,500 روپیہ آپ پہلے ہی ریسیو کر چکے ہیں۔ ان کے بعد 2 لوگ آپ کے لیفٹ سائڈ پر اور 2 لوگ آپ کے رائٹ سائڈ پر آ چکے ہیں، جس سے آپ کے 2 نئے پیئرز یا بائنری کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور آپ کو ان کے سٹیپ ریوارڈز 1,000 روپے بھی ساتھ ساتھ مل چکے ہوں گے۔ جیسے ہی مسٹر C نے آگے ایک دوست کو انٹروڈیوس کروایا اور رائٹ سائڈ پر موجود مسٹر F نے ایک دوست کو شامل کیا، جس سے آپ کا 1 لیفٹ اور 1 رائٹ میچنگ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو وعدے کے مطابق آپ کو سٹیپ ریوارڈ 1,000 روپیہ ریسیو ہو جائے گا۔
اب آپ ایک سسٹم بنا چکے ہیں اور یہ وہ سٹیج ہے جہاں آپ کہہ سکتے ہیں پیپلز ورک فار یو۔ کام مزید آگے بڑھتا جا رہا ہے اور آپ کی ڈاؤن لائن میں موجود لوگ آپ کی مدد سے اپنا 1 بائی 1 کمپلیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کی لیفٹ اور رائٹ سائڈ پر 1 بائی 1 کی میچنگ کمپلیٹ ہونے پر آپ کو 1,000 روپے ریسیو ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آپ کا بنایا ہوا سسٹم اور بھی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے سسٹم میں شامل ہونے والے لوگ بھی پروفٹ حاصل کر رہے ہیں۔ EBL پاکستان ہمارے ریگولر کمیشنز کے ساتھ سیونگز کا بھی خیال کرتی ہے۔ کمپنی 100/100 تک ہر پیئر پر 1,000 روپیہ اور 100/100 کے بعد ہر پیئر پر 500 روپیہ ٹرانسفر کرتی ہے اور باقی کا جمع ہوتا رہتا ہے جو آپ کو سٹار لیول پر جا کر اکٹھا مل جاتا ہے، یا آپ اسے کسی بھی وقت کمپنی کے آن لائن ای سٹور سے شاپنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے فرض کریں آپ نے مسٹر علی اور مسٹر بابر کو انٹروڈیوس کروایا۔ مسٹر علی نے آگے بہت اچھے سے اپنی ٹیم بنائی اور اسے لیڈ کیا، لیکن مسٹر بابر اپنے ایگزامز یا شادی میں بیزی ہو گئے اور انہوں نے اس کام پر کوئی توجہ نہیں دی۔ مسٹر علی ایک سائڈ پر 20 اور دوسری سائڈ پر 27 لوگوں کی ٹیم بنا چکے ہیں۔ 20/20 کی میچنگ پر مسٹر علی 20,000 روپے کما چکے ہیں۔ مسٹر علی آپ کے بعد میں آئے اور انہوں نے 20,000 روپے کمائے اور آپ مسٹر علی سے پہلے آئے لیکن آپ نے کمائے صرف 1,500 روپے، جو کہ آپ نے 1 بائی 1 پورا کرنے پر حاصل کیے تھے۔ یعنی اس سسٹم میں ایسا نہیں ہے کہ پہلے آنے والا شخص زیادہ کماتا ہے اور بعد میں آنے والا شخص کم۔ جو کام کو سمجھ کر اور سیکھ کر کرتا ہے وہ ارن کرتا ہے۔ آپ مسٹر بابر کو بغیر بتائے ڈائریکٹ اپنے ریفرنس ان کی ایک سائڈ پر ایک شخص کو جوائن کروا دیں۔ اب وہ نیو شخص آگے ورکنگ کرتا ہے اور وہ رکی ہوئی سائڈ آگے بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کے رکے ہوئے کمیشن آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بزنس کہیں پر بھی نہیں رکتا، جہاں رک سکتا تھا وہ آپ کو بتا دیا اور اس پرابلم کو کیسے حل کرنا ہے یہ بھی سمجھا دی۔ اب پریزنٹیشن کے آخری حصہ میں آپ کو پروجیکشن پلان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، اور اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ورلڈ اکانومسٹ کیوں کہتے ہیں کہ لائف چینج کرنی ہے تو 3rd کوارٹرنٹ میں آ جاؤ۔ جب آپ اس آن لائن پروجیکٹ میں شامل ہوتے ہیں تو ورکنگ کے لیے آپ کو لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ ملتی ہے۔ فرض کریں آپ کو اس بزنس میں شامل ہونے کے بعد 30 ڈیز کا ٹائم دیا جائے کہ آپ اپنے 2 دوستوں کو شامل کر کے اپنا بونس اسٹیپ حاصل کریں۔ 30 ڈیز والی کوئی کمپنی کی پالیسی نہیں ہے، یہ جسٹ ایک کیلکولیشن ہے۔ ہم ایک فرضی ٹائم سیٹ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ شامل ہونے والا ہر شخص بھی اپنی جوائننگ کے بعد سیم آپ کی طرح ہی 30 ڈیز میں اپنے حصے کے 2 ممبر جوائن کرواتا جائے تو 1 سال بعد آپ کس لیول پر ہوتے ہیں آئیں دیکھتے ہیں۔ آپ نے جوائن کیا اور 30 ڈیز میں اپنے 2 فرینڈز اے اور بی کو شامل کیا۔ اب اے اور بی بھی آپ ہی کی طرح 30 ڈیز میں اپنے 2 دوستوں کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ آپ کے 2nd منتھ میں آپ کے ٹری میں 4 نئے لوگ شامل ہو گئے۔ آپ کا 3rd منتھ سٹارٹ ہوا تو ان کا ابھی 1st منتھ ہے، اور جب ان 4 نے اپنے 2 فرینڈ کو انٹروڈیوس کروایا تو 3rd منتھ میں آپ کی ڈاؤن لائن میں 8 نئے لوگ شامل ہو گئے، اور جب ان 8 نے بھی اپنے آنے کے بعد 1st منتھ میں اپنے 2 نیو سائن اپ کروا کے اپنا بونس اسٹیپ حاصل کیا تو آپ کا 4تھ منتھ ہے اور آپ کے ٹری میں 16 نیو جوائننگز ہو گئیں۔ آپ کا 5تھ منتھ سٹارٹ ہوا تو 16 کی 2 جوائننگز کی وجہ سے 32 لوگ آپ کی ڈاؤن لائن میں آ گئے۔ 6 منتھ میں 64 نیو لوگ جوائن ہو جائیں گے۔ 7 منتھ آیا تو 128 نیو ممبر شامل ہوئے۔ 8تھ منتھ آیا تو 256 نیو ممبر آئے۔ آپ کا 9تھ منتھ سٹارٹ ہوا تو 512 نئے لوگ آئے، ان میں اوپر والے ایڈ نہیں ہیں۔ 9 منتھ میں 512 نے جب 30 ڈیز میں اپنا 1 بائی 1 کمپلیٹ کیا تو آپ کا 10 منتھ تھا اور آپ کے ٹری میں 1024 نیو لوگ شامل ہو چکے ہیں۔ 11 منتھ میں 2048 اور 12 منتھ میں 4096، اور اگر ان سب کو جمع کر دیں تو 12 منتھ میں تقریباً 8000 لوگ آپ کے بنائے ہوئے سسٹم میں شامل ہو چکے ہیں، جو کام تو اپنے لیے کر رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوتا ہے، اور یہ وہ لیول ہے کہ پیپلز ورک فار یو۔ اب آپ ایک ایسا سسٹم بنا چکے ہیں جہاں آپ کے لیے مور دین 400 آورز کام ہوتا ہے،
اور آپ تھرڈ کوارٹرنٹ کے حساب سے ایک بگ بزنس مین بھی بن چکے ہیں۔ ان 8,000 میں سے 4,000 آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر اور 4,000 آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہے۔ کمپنی کے ورکنگ پلان کے حساب سے 100/100 کے بعد ہر پیئر پر 500 روپیہ ملتا ہے، 2/2 پہ 1,000 اور 4/4 پہ 2,000 روپیہ بنتا ہے۔ اور جب آپ کا کاؤنٹر 4,000/4,000 ہے، فارمولے کے مطابق جتنے پیئرز اتنے 500، تو آپ نے 4,000 سے 20 لاکھ روپے ارن کر لیے۔ آپ سے نیکسٹ اسٹیپ پہ موجود ہر شخص نے 10 لاکھ ارن کیے، اور اس سے نیکسٹ اسٹیپ پہ موجود ہر شخص نے 5 لاکھ ارن کیے، اور سب سے نیچے جو لوگ ابھی شامل ہوئے ہیں انہوں نے بھی 2 لوگوں کو انٹروڈیوس کروایا، اور انہوں نے بھی اپنا بونس اسٹیپ 1500 روپیہ حاصل کر لیا۔ اور یہاں پر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 1 سال کے بعد 8,000 لوگوں میں سے 50% لوگ ڈیو ٹو اینی ریزن کام نہیں کرتے، تو آپ کے لیفٹ سائڈ پر اور رائٹ سائڈ پر 2,000/2,000 لوگ بچے ہیں۔ ان کے بھی اگر 50% لوگ ایکٹیو ہو جائیں اور روزانہ کی اپنے ساتھ صرف ایک انٹری کر دیں، تو 1,000 لیفٹ اور 1,000 رائٹ ڈیلی لوگ آپ کے سسٹم میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور فارمولا کے حساب سے جتنے لیفٹ اور رائٹ میچنگ اتنے 500، تو آپ کا ایک دن کا پروفٹ بنتا ہے، یعنی 5 لاکھ روپیہ۔ یقیناً یہ بہت زیادہ ہیں، اور اسی لیے کمپنی کہتی ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا ایگریمنٹ آپ کو ایک دن کا میکسیمم 18,000 روپیہ ملتا ہے، باقی کا کمپنی کے پاس جاتا ہے، جس میں وہ باقی کے ممبرز میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں ہم مزید ورس کنڈیشن کو بھی فرض کر لیتے ہیں کہ اگر 70% لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو کیا کمپنی یا ہم نقصان میں جا سکتے ہیں؟ اور اگر 8,000 میں سے 80% لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر 90% لوگ کام نہ کر رہے ہوں، اگر ہم فرض کریں کہ 99% لوگ 99% لوگ کام نہیں کر رہے اور صرف 1% 1% ایکٹیو ہیں، تو یہ 1% لوگ 5، 10 یا 20 نہیں، صرف ایک انٹری اپنے ساتھ ایک دن کی لگا دیتے ہیں، تو 40 لوگ لیفٹ سائڈ پر اور 40 لوگ رائٹ سائڈ پر روزانہ نیٹ ورک میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیلکولیشن کے مطابق جتنے پیئرز اتنے 500، تو 40/40 پر 20,000 روپیہ آپ کا ایک دن کا پروفٹ بنتا ہے۔ کیا یہ سارا مل جائے گا؟ نہیں، ایگریمنٹ کے مطابق 18,000 روپیہ آپ کو ملے گا اور باقی کا کمپنی کے پاس۔ دا موسٹ ورس کنڈیشن میں بھی آپ پر ڈے میکسیمم لمٹ تک ارن کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ سسٹم جس میں آپ ریسٹ پہ ہوں یا لیو پر، پھر بھی آپ کا لگایا ہوا کاؤنٹر آپ کے لیے انکم جنریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ارننگ کے لیے تھرڈ کوارٹرنٹ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کا حصہ بننے کے لیے آپ ایک دفعہ پریزنٹیشن دیکھنے کے بعد اس شخص کو کانٹیکٹ کر لیں جس نے آپ کو اس فورم پر ریفرنس آئی ڈی دیا تھا۔ وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کیسے آپ اس پروجیکٹ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔